الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کے گناہگاروں کا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے مہینے میں تمام لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رمضان المبارک کے روزے جو میری نسوانی معذوری کی وجہ سے رہ جاتے تھے، عورتوں پر مخصوص دن ہوتے ہیں جب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ روزے میں شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام پر فضیلت حاصل ہے۔ اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے رب العالمین کو پوری کائنات پر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں تاریخ تھی، میں نے دیکھا کہ بستر پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو میں نے سمجھا کسی دوسری بیوی کے حجرے میں ہوں گے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا، یہ شب بارات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بھیڑ اور بکریاں زیادہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے قبیلے کی جتنی بکریوں کے بال ہیں اس سے زیادہ میری امت کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے آج کی رات میں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات تمام انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر
طلوع آفتاب تک، یعنی پوری کی پوری رات، ساری کی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی لاوارث اسے وارث بنایا جائے، ہے کوئی لا علاج بیمار کہ اسے صحت دی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رات صدا آتی ہے۔ اور آج کی رات یعنی 15 شعبان کو یہ رات، 15 شعبان کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو بیٹھے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ عبادت کر رہا تھا، فلاں بندہ تلاوت کر رہا تھا، فلاں بندہ نوافل ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، شعبان کی رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں شب، ویسے بھی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری راتیں ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں جمعے والے دن کو فضیلت والا دن رکھ دیا ہے، اس میں ایک ساعت رکھ دی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح عیدین کی رات اور رمضان المبارک کا سارا مہینہ اور شب معراج کی رات، اور آج یعنی شب بارات کی رات، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گولڈن چانس ہے، اس لیے یہ موقع مس نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ لیکن یاد رہے، یہ نوافل ادا کرنا اور دوسرے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کر سکتا، کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا، یا اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اس پر نکیر نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص کر سکتا ہے کہ آج کی رات ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ